جیسے قرآن پڑھنا ہے زندگی میں تو زندگی میں نہیں پڑھیں گے، مرنے کے وقت پڑھیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ قرآن مرنے والوں کے لیے آیا ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی یاد رکھیے گا آپ، قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ مردوں کے لیے، بخشوانے کے لیے، جنت پہنچانے کے لیے نہیں مسلمانوں، قرآن آیا ہے تاجروں کے لیے، بزنس مین کے لیے، کانٹا والے کے لیے، لہسن خریدنے والے کے لیے، دھان خریدنے والے کے لیے، پٹوا خریدنے والے کے لیے قرآن آیا ہے۔ مذاق مت سمجھیے، میں مثال دے رہا ہوں۔ ہاں، مارکیٹ میں اگر 42 کلو کا من ہے تو 44 کلو لینا قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ مال کی لالچ، مال کا حرص، مال کے اندر دل لگانا انسان کو برباد کر دیتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے۔ یہ قرآن تاجروں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن زارع کھیتی کرنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ملازموں کے لیے آیا ہے، نوکری کرنے والوں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ڈاکٹروں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ماسٹروں کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مولوی مولانا کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مدرسہ کے لیے آیا ہے، یہ قرآن اسکول کے لیے آیا ہے، یہ قرآن دنیا کے نظام کے لیے آیا ہے، یہ قرآن بس پر سفر کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ٹرین پر سفر کرنے کا ادب سکھانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا سکھانا آیا ہے، یہ قرآن زندوں کی زندگی بدلنے آیا ہے، مرنے والوں کو جنت پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہاں، اس کے ذریعے وہ جنت بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ارے جیسے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مقصد نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہوگی۔ مثلا آپ کے کپڑے میں نعوذ باللہ منی لگ گئی، ناپاک قطرہ، پیشاب لگ گیا، اب آپ کو لنگی دھونا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لنگی کو پاک کرنا، لیکن لنگی جب دھوئیں گے تو دھول بھی دھلے گی کہ نہیں دھلے گی؟ صفائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ حالانکہ آپ نے صرف پیشاب کی نیت سے اس کو دھویا ہے کہ پیشاب اس کا دور ہو جائے، پخانہ لگ گیا پخانہ دور ہو جائے، مگر اس کے برکت سے پورا کپڑا صاف ہی ہو گیا، دھول بھی چلی گئی، پہننے میں اب اچھا لگ رہا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے کام ہوتے ہیں کہ نیت کچھ ہوتی ہے، کام کچھ ہو جاتا ہے، مگر اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد دھول بھگانا نہیں تھا۔ آپ جو پانی میں ڈبا رہے ہیں اس کو 3 بار، مقصد تھا کہ اس کے اندر سے ناپاکی دور ہو جائے۔ سنو مسلمانوں، ایسے ہی قرآن سے بخشوانے سے بخشا بھی جائے گا، اور مرتے وقت اس کے اوپر پڑھو گے تو روح بھی آسانی سے نکلے گی۔ یہ بھی کام ہوتا ہے اس کے ذریعے، تعویذ کا کام بھی ہوتا ہے اس سے، جنات بھی بھاگتا ہے اس سے، اور شفا بھی ملتی ہے اس سے، لیکن قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ وہ مل جاتا ہے، بینیفٹ ہے۔ قرآن آیا ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے سکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں سونے کے لیے سکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں کھانا پینا سکھانے کے لیے، قرآن آیا ہے معاملات درست کرانے کے لیے، قرآن آیا ہے کہ ہم دنیا والوں سے کیسے ملیں، ہمارا اخلاق کیسا ہو، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارے شب و روز کی زندگی کیسی ہو، ہمارا بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کیا ہو، ہمارا پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیا ہو، لوگوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب سکھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو قرآن وہی کہہ رہے تھے، بات کس میں چلی کہ قرآن کو جو ہے زندہ لوگ اپنانے کے بجائے مردوں کے اوپر اپنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ادب زندگی میں تو سیکھتے نہیں، مرنے کے بعد ادب کرتے ہیں۔ صرف سرہانہ اور پیتانہ اس دن سمجھ میں آتا ہے لوگوں، باقی پورے زندگی میں کبھی سرہانہ اور پیتانہ سیکھا ہی نہیں۔ یو پی میں لیکن سرہانہ اور پیتانہ جانتے ہیں لوگ، کیوں؟
اس لیے کہ وہاں کے لوگ اس کو ملحوظ رکھتے ہیں. کوئی آنے والا آتا ہے تو وہ جب سرہان کی طرف بیٹھتا ہے, تکیا کی طرف بیٹھتا ہے, وہ بیچارہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, مولوی صاحب آپ ادھر بیٹھو. بھئی پوری چارپائی ہے بیٹھنے کے لیے, گدا پورے میں بچھا ہوا ہے, لیکن آپ کو ضد کر کے وہ سرہانے کی طرف بٹھائے گا, کیونکہ ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ سرہانے کی طرف قابل تعظیم آدمی کو بٹھایا جاتا ہے. سرہانے کی طرف بٹھانا یہ عظمت کی علامت ہے, تعظیم کی علامت ہے, عزت دینے کی علامت ہے, اکرام کی علامت ہے. اور پیر تانا کی طرف بٹھانا گویا کہ اس کو آپ نے چھوٹا سمجھ لیا. تو مہمان تو کوئی بھی اس کو آدمی کو تعظیم کرنا ہی چاہیے. بس اتنی سی بات تھی. چلیے ابھی تک نہیں تھا تو اب تو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ چوکی پر جب بھی بیٹھیں, خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائی اور چھوٹے بچے لوگ اگر چوکی پر بیٹھے ہیں, اکیلے ہیں تو کہیں بھی بیٹھ لیجئے. اگر آپ سرہانے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بڑے آ گئے, بڑے بھائی آ گئے, ابا آ گئے, دادا آ گئے, چچا آ گئے, پڑوس کا کوئی آ گیا, تو اب آپ ہٹ سے کھڑے ہو جائیے اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھنے کہیے, آپ پہتانے کی طرف چلے جائیے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ ادب ہے.